السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، آج آپ سے زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کب دینی چاہیے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو آج وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو مسائل بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک ہر میری آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ زکوٰۃ کب ادا کی جائے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے غور سے، تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں اور ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 1,00,000 کے اوپر 25 روپے زکوٰۃ ہے، 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ ہے اور 100 روپے کے پیچھے زکوٰۃ 2.5 روپے ہیں اور 1,000 کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 25 روپے ہیں اور پھر 1,00,000 کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ 2,500 روپیہ ہے اور 2,00,000 کے اوپر 5,000 ہے، 3,00,000 کے اوپر 7,500 ہے اور 4,00,000 کے اوپر 10,000 زکوٰۃ ہے، 5,00,000 کے اوپر 12,500 زکوٰۃ ہے، 6,00,000 کے اوپر 15,000 زکوٰۃ ہے اور 7,00,000 کے اوپر 17,500 زکوٰۃ ہے، 8,00,000 کے اوپر جو ہے 20,000 زکوٰۃ ہے، 9,00,000 کے اوپر 22,500 زکوٰۃ ہے، 10,00,000 کے اوپر 25,000 زکوٰۃ ہے، 20,00,000 کے اوپر 50,000 زکوٰۃ ہے، 40,00,000 کے اوپر جو ہے 20,00,000 کے اوپر 50,000 زکوٰۃ ہے اور 30,00,000 کے اوپر 75,000 زکوٰۃ ہے، 40,00,000 کے اوپر 1,00,000 زکوٰۃ ہے اور 50,00,000 کے اوپر 1,25,000 زکوٰۃ ہے اور 1 کروڑ کے اوپر 2,50,000 زکوٰۃ ہے اور 2 کروڑ کے اوپر 5,00,000 زکوٰۃ ہے۔ تو اب ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور، پلاٹ، کرایہ پر دیے گئے مکان، گاڑیاں وغیرہ اور دکان وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ نمبر 1، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ طبرانی۔ نمبر 4، زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہیں اور خبث ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم سے اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ نمبر 6، زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103۔ زکوٰۃ کا حکم کہ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت ہو پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی
یا 7.5 تولہ سونا، اس کی مالیت کا وہ جو ہے اس کے پاس نصاب ہو، اس کا وہ مالک ہو، اور ضروریات کے علاوہ ہو تو اس کے اوپر، اور سال گزر گیا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نوٹ: سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حرام سے کمایا ہوا، سود سے کمایا ہوا، چوری سے کمایا ہوا، ڈکیتی سے کمایا ہوا مال ہے، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی چیزوں پر ہے، کتنی چیزوں پر؟ پہلا، سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرا، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ چوتھا، جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ اب سونے کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ جو ہے یعنی کہ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، اور واجب فرض کے درجہ میں ہے۔ ابن ماجہ۔ نوٹ: سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، اگر آپ نے اسے خزانہ کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، یا استعمال میں ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ چاندی کی زکوٰۃ، اگر 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کی شرح، زکوٰۃ شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے، یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے، تو زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ یعنی جو زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، ویسے تو زمین میں جو پانی نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، یعنی قدرتی بارش سے جو سیراب ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 10واں حصہ ہے۔ اور نوٹ: زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اور جس کے پاس جو ہیں اونٹ ہیں تو اونٹوں کی زکوٰۃ، 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اور بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ، 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں۔ ترمذی شریف۔ بھینسوں کی بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ جو بھینسیں ہیں یہ کالی کالی، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ، 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے، اور 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہیں۔ یعنی جس کے پاس 120 سے لے کر 200 بکریاں ہیں تو اس پر 2 بکریاں زکوٰۃ ہیں، وہ دینی پڑے گی اس کو۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کا مسئلہ، کہ کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر میں جمع ہوتا رہے
جو نصاب تک پہنچ جائے، سال گزر جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے، یعنی اتنی ضروریات ہیں جو کرایہ ملتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں، شرع زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ اب گاڑیوں پر زکوٰۃ، کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرایہ پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ سے کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ اہم نوٹ: گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر بھی 1 سال گزر جائے۔ نوٹ: دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے، جو اس کا منافع ہے، پیسہ ہے، اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، یعنی 52.5 تولے چاندی تک یہ پیسے پہنچ جائیں اور سال بھی گزر جائے، بینک میں پڑے ہوئے ہوں، ضرورت کے استعمال میں نہ ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ، جو پلاٹ منافع کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ: اہم نوٹ: ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ ابن باز، زکوٰۃ کے مستحق لوگ، زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ مسئلہ: پہلا مساکین ہیں، حاجت مند ہیں، نمبر 2 غریب ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 مقروض لوگ، نمبر 5 غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، نمبر 6 قیدی، نمبر 7 مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نمبر 8 مسافر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اب 82 کوشچن ہیں اور اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ جواب دوں گا، تو یہ اہم چیزیں ہیں جو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب: پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے۔ جواب: مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ سوال نمبر 3، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 5، کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر جو ہے روپیہ پیسہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6، کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ سوال نمبر 7، اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد یا روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے،
ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 8، چرنے والے مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 9، عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 10، ایک صاحب نصاب شخص کو درمیان سال میں 35,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب شامل کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 11، صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال۔ ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 12، مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ جواب زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے ان پر جو مشینری اور دیگر اور وہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 13، استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جواب زکوٰۃ ہے۔ جو استعمال میں زیور ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ سوال نمبر 14، زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی؟ جواب قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی۔ سوال نمبر 15، پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا کہ اس کو فروخت کریں گے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب واجب ہوگی۔ سوال نمبر 16، پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت سے نہیں تھی، خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ جواب جب فروخت کر دیا اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے، تب زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ رقم نصاب میں مل جائے گی۔ سوال نمبر 17، جو پلاٹ رہائشی مکان کے لیے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ جواب ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ سوال نمبر 19، جو مکان کرایہ پر دیا ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کے کرایہ پر جب کہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال نمبر 20، حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جواب زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں۔ سوال نمبر 21، کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو بتائیں نہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ادا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 22، ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا، کیا اس مالک کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں۔ جواب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں۔ اب سوال نمبر 23، کیا انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جواب ادا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 24، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں دے سکتے۔ سوال نمبر 25، جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 26، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاشمی حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ سید جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ہاں۔ اور سوال نمبر 27، اپنے بھائی بہن چچا بھتیجے ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب جائز ہے اگر مستحق ہیں۔ سوال نمبر 28، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ان کو نہیں دی جا سکتی۔ سوال نمبر 29، اگر سید غریب ہو اور ضرورت مند ہو تو اس کی خدمت کیسے کرنی چاہیے؟
कैसे करनी चाहिए? जवाब, ज़कात और सदक़ात के अलावा दूसरे फंड से उनकी खिदमत की जाए। अब सवाल नंबर 30, अगर सादात को ज़कात क्यों नहीं दी जा सकती? जवाब, ज़कात लोगों के माल का मैल है और सैयद जो है इससे पाक है। और सवाल नंबर 31, सैयद की गैर सैयद बीवी जो ज़कात की मुस्तहक हो, ज़कात दी जा सकती है। शोहर तो सैयद है लेकिन बीवी सैयद नहीं है। जवाब, उसको ज़कात दे सकते हैं। सवाल नंबर 32, मालदार बीवी का गरीब शोहर बीवी के अलावा दूसरों से ज़कात ले सकता है या नहीं? जवाब, ले सकता है। सवाल नंबर 33, गैर मुस्लिम को नफली सदका दे सकते हैं, क्या वो ज़कात और सदका फित्र के भी मुस्तहक हैं? जवाब, नहीं है। सवाल नंबर 34, मदारिस अरबिया में ज़कात देना जायज़ है या नहीं है? जवाब, बेहतर है, हाँ, दीन की इशाअत के लिए। सवाल नंबर 35, साहिब निसाब लोग भी खुद को मिस्कीन ज़हर करके ज़कात हासिल कर लेते हैं, इसका क्या हुक्म है? जवाब, उनको ज़कात देना हराम है और उनका ज़कात लेना हराम है। सवाल नंबर 36, चंदा वसूल करने वाले को ज़कात से मुकर्ररा हिस्सा देना जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 37, ज़मीन बारिश के पानी से सिराब होती है तो पैदावार उठने के वक़्त उस पर कितना हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहिए? हाँ, देना वाजिब है। जवाब, 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। और सवाल नंबर 38, अगर ज़मीन को खुद सिराब किया जाता है तो उसकी पैदावार का कितना हिस्सा सदका करना है? सवाल, 20वां हिस्सा सदका करना है। सवाल नंबर 39, एक मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा करके दूसरे मुल्क भेजा जाए तो ज़कात की अदायगी का एतबार किस मुल्क की करेंसी का होगा? जवाब, जिस मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा की जाएगी। सवाल नंबर 40, रिहायशी घर, जिस्म के कपड़े, घर के सामान, सवारी में ज़कात फ़र्ज है या नहीं है? जवाब, फ़र्ज नहीं है। सवाल नंबर 41, जो जवाहिर जैसे मोती, याकूत, ज़ुबरजुद पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं है, जबकि वो माल तिजारत के ना हों? जवाब, नहीं है। सवाल नंबर 42, ज़कात की अदायगी कब वाजिब होगी? जवाब, निसाब कमरी साल का गुजरना शर्त है। सवाल नंबर 43, अगर साल के शुरू में निसाब कामिल हो, फिर साल के दरमियान कम हो जाए लेकिन निसाब से कम ना हो, फिर साल के आखिर में निसाब कामिल हो, तो उसमें ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जवाब, वाजिब होगी। सवाल नंबर 44, एक शख्स शुरू साल में मालिक निसाब हो गया, दरमियान साल में उसका माल और माल में और इजाफा हो गया और इजाफा तिजारत से हुआ हो या किसी ने तोहफा या हदिया दिया हो या मिरास का मिला हो, बहरहाल माल में इजाफा हो गया। अब पूरे माल पर ज़कात वाजिब होगी या शुरू साल के माल पर वाजिब होगी? जवाब, पूरे माल पर वाजिब होगी। सवाल नंबर 45, जो शख्स अपने तमाम माल को सदका कर दे और उसमें ज़कात की नियत ना करे तो उससे ज़कात साकित हो जाएगी या नहीं? जवाब, साकित हो जाएगी, उससे ज़कात गिर जाएगी। हाँ। अब सवाल नंबर 46, अगर किसी शख्स का फकीर के पास कर्ज हो और वो ज़कात की नियत से उसके ज़िम्मा बरी कर दे तो ज़कात की अदायगी सही होगी या नहीं? जवाब, अदायगी सही नहीं होती। सवाल नंबर 47, सोना चांदी की ज़कात में सोना और चांदी का टुकड़ा वजन से निकाले या कीमत अदा करे? जवाब, इख्तियार है, हाँ। सवाल नंबर 48, मसारिफ ज़कात में फ़कीर किसे कहते हैं? जवाब, वो शख्स होता है जो निसाब से कम का मालिक होता है, सवाल नंबर 49, मसारिफ ज़कात में मिस्कीन किसे कहते हैं? जवाब, जो बिल्कुल किसी चीज़ का मालिक ना हो। सवाल नंबर 50, मसारिफ ज़कात में आमिल किसे कहते हैं? जवाब, वो शख्स होता है जो ज़कात और उशर को इकट्ठा करता है और इस्लामी हुकूमत की तरफ मुकर्रर करदा हो। सवाल नंबर 51, मसारिफ ज़कात में मकरूज़ किसे कहते हैं? जवाब, ये वो शख्स है जिसके ज़िम्मा कर्ज हो और अपने कर्ज की अदायगी के बाद निसाब कामिल का मालिक ना रह जाता हो। तिजारती कर्ज का मसला अलग है। सवाल नंबर 52, मसारिफ ज़कात में मुसाफिर से क्या मुराद है? जवाब, जिसका अपने वतन में माल हो लेकिन उसका माल सफ़र में ख़त्म हो चुका हो और मंगवाने का कोई ज़रिया भी ना हो। सवाल नंबर 53, मुसाफिर पर ज़कात की कितनी रकम खर्च करना दुरुस्त है? जवाब, इतनी मिकदार सर्फ की जाएगी
کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے۔ سوال نمبر 54، زکوٰۃ کی تمام قسموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا کسی ایک قسم پر صرف کرنا جائز ہے؟ جواب دونوں پر جائز ہے۔ سوال نمبر 55، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 57، مالدار بچے پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 58، بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 59، مالک نصاب کا زکوٰۃ کو اپنے اصول پر جیسے باپ دادا اور اوپر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 60، مالک نصاب کا اپنے فروغ پر جیسے بیٹا پوتا اور نیچے تک زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 61، مالک نصاب بیوی شوہر پر اور مالک نصاب شوہر اپنی بیوی پر زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 62، مسجد یا مدرسہ کی تعمیرات یا راستہ یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 63، میت کو کفنانے یا میت کے قرض کو پورا کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 64، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر تملیک مالک بنانا کہ صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 65، زکوٰۃ رشتہ داروں پر اور پھر پڑوسیوں پر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب بہتر ہے۔ سوال نمبر 66، مکمل نصاب کے بقدر زکوٰۃ ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں ہے؟ جواب مکروہ تنزیہ ہے۔ سوال نمبر 67، مقروض پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ صرف کرنا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ جو مکروہ نہیں۔ سوال نمبر 68، بغیر ضروریات کے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ کو منتقل کرنا کیسا ہے؟ جواب مکروہ نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 70، مسجد یا مدرسہ کی تعمیرات یا راستہ پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 71، ایک شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 72، اگر زکوٰۃ کسی غریب غیر مسلم کو دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ سوال نمبر 73، کیا اپنے مستحق زکوٰۃ بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جو بھائی ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے؟ جواب دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 74، کیا مستحق زکوٰۃ چچیرے، ممیرے، خلیرے بھائی کو یا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں۔ سوال، کیا مدرسہ کے محتمم یا ناظم کو جو طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب دی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے۔ سوال نمبر 75، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا؟ جواب قیمت فروخت کا۔ آگے سوال نمبر 76، سونے پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کے وقت کی قیمت کے حساب سے ہوگی؟ جواب موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا، جو موجودہ قیمت ہے اس پر، جو خریدا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 77، کیا زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ اپنے بھائی کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب ہاں، مگر اس کو دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن جائے۔ سوال نمبر 78، کیا نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مال پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 69، مسجد کے امام یا مؤذن کی ماہانہ تنخواہ کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 80، کیا لڑکی زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ جواب نہیں دے سکتی۔ سوال نمبر 81، کیا نفلی صدقہ کا گوشت صدقہ کرنے والا بھی خود استعمال کر سکتا ہے؟ جواب کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 82، صدقات واجبہ جیسے نذر وغیرہ کا گوشت کیا صدقہ دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے؟ جواب نہیں کھا سکتا۔
تو محترم بھائیو، دوستو، ماں بہنوں، یہ زکوٰۃ کے مسائل تھے جو وضاحتاً میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔